السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یوٹیوب ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں ارکان اسلام کے متعلق۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، انشاءاللہ اسے سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلا، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس بات کا ایمان، یقین، پختہ دل کے ساتھ اقرار کرنا۔ اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، یہ ارکان اسلام ہے۔ نماز کی بہت فضیلت ہے حدیث میں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو کافر اور مسلمان مومن کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تاکہ غریبوں تک بھی یہ مال پہنچ جائے۔ آپ کے زکوٰۃ دینے سے اللہ کو یہ زکوٰۃ فائدہ نہیں دیتی، اس زکوٰۃ کا دینے کا آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا والحج، صاحب استطاعت ہو اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ نے جسے اتنی استطاعت دی، اتنی طاقت دی، وہ جا کر اللہ کا گھر دیکھ کر آئیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاتا ہوں، حج کرنے کا دل کرتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، نماز فری میں ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور حج کے بعد 5واں رکن جو فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں رمضان کے روزے آپ کی زندگی میں آئے ہیں تو اسے رکھنا یہ فرض ہے، اور فرض روزہ بلا کسی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعارہ کے طور پر ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے ان 5 ارکان کو۔ صرف انہی پر منحصر نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی ارکان اسلام ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن فضیلت، افضلیت ان کی تھی، ان 5 کی، تو اس لیے وہ ارکان اسلام انہیں قرار دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص پختہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، یا اللہ میں نے تیرے گھر کی زیارت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور اسے اپنے گھر کی زیارت کریں گے۔ جتنا آپ کے اندر اللہ کے گھر کو دیکھنے کا تڑپ ہوگی، اتنا ہی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگو، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اور نماز جو فرض ہے اسے غفلت، کوتاہی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے،
فجر کی نماز پڑھ کے کہنا یا اللہ ہمیں اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔